قسم میں تمہیں ایک گل سنانا، اللہ تعالیٰ نے نا 20 مرتبہ مینوں حرمین دی زیارت کا موقع دیتا ہے، مینوں بھی نہیں یاد کنی کو باری اتنے میں جڑی بھی دعا کی نا، کوئی دعا ایسی نہیں جڑی میری پوری نہ ہوئی ہوئی، کوئی بھی تے نیکی دی بنیاد تے نہیں، مطلب سمجھو بھائی میں ہونے بڑا نیک ہاں، اللہ دی رحمت دی بنیاد تے، اللہ دی مہربانی۔ ایک دعا سی، کام بھی چھوٹا جہا، تے میں اللہ نو آکھا یا اللہ، 1 سال میں گیا، میں آکھا اللہ سونا میرا کام کر دے، کوئی نہ، 2 سال گیا کوئی نہ، 3 سال بھی دعا کی تھی کوئی نہ، 5ویں بھی 6ویں بھی میں کہا یا اللہ ایڈے پارے ایڈے وڈے میرے کام کر دیتے نہیں، تے چھوٹا جہا کام ہے۔ پھر توجہ اللہ پاک نے کروائی، کس طرح؟ میں دعاواں کرتا سا امت واسطے بھی، ماں باپ واسطے بھی، ننیال واسطے بھی، ددیال واسطے بھی، جد واسطے بھی، بھیناں بھراواں واسطے بھی، ہمسایاں واسطے بھی، لیکن جڑے میرے نال لڑتے سن، بھڑتے سن، مینوں دکھ دیندے سن، تکلیفاں دیندے سن، دشمن سن، انہاں واسطے میں کدی نہیں سی دعا کیتی۔ میں کہا او مولوی، او بھائی تو بہت آلے پیچھے میں، میں ہاتھ چک دے، میں کرش والیا جنی اج تک خیر میں اپنے لئی، اپنی ٹبری لئی، اولاد لئی تیرے کول منگی ہے، اللہ ہر میرے دشمن تے مخالف نو بھی عطا کر۔ اللہ دی قسم میں ایئرپورٹ اتریا نا، سب تو پہلا میرے بھائی نے آکھا یا بھائی وہ اللہ نے وہ کام کر دیتا، تو میں آنا پوچھنا ہونا کہ یار کدی اپنے مخالفاں واسطے بھی دعا کیتی دے کہ یا اللہ مینوں بھی ہدایت دے، انہوں نے بھی ہدایت دے، تو یا اللہ جڑی چیز تو وہ حسد کرتے رہے اللہ وہ نعمت انہوں نے بھی عطا کر۔ رشتہ کرنا ہوئے نا کسی بندے دے بارے تے گوانڈیاں نو پوچھو کی پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کیویں دے نے، یہ پوچھنا ہے یہاں دے کرو کھان پین دی چیز جڑی وہ کنے کو دنوں بعد آتی ہے، یہاں دے کرو کھان پین دی چیز کنے کو دنوں بعد آتی ہے، تے جے وہ کہہ نہیں کھان پین تے شاید یہاں کدی سانو نہیں کلی، پھر سمجھ لو کہ ایک کار رشتہ کرن والا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه وعلى أزواجه وأهله وآله وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ سامعین محترم، بھائی لیاقت فون شو نہیں سننا، تسی میزبان ہو، جلسہ نہیں خراب کرنا۔
کھانے کی، پینے کی، آنے کی، جانے کی ہم چھوڑ دیں، جتنے ہیں الحمدللہ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہمارے دینی بھائی اور دوست لیاقت صاحب کی دعوت پر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا موقع دیا ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مثالی مسلمان اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے۔ حضرات، ہم اپنے پیارے نبی کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو اس سے بڑی عزت اور شرف کی بات نہیں ہے۔ اس جملے کے اندر دو خوبیاں ہیں جو اور کسی جملے کے اندر نہیں۔ پہلی خوبی ہے کہ یہ عاجزی انکساری کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو مہا کا بندہ ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب جو اللہ کا بندہ ہے اس کے اندر 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ 6۔ اگر 6 خوبیاں ہیں تو اللہ کا بندہ ہے، اور اگر 6 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی کم ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں نہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اور نہ حقیقی طور پر مثالی مسلمان ہو سکتا ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ پہلی جو خوبی ہے، مسلمان اس کا جو ایمان ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ کیا درست ہونا چاہیے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پورے قرآن کے اندر ایک ہی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تینوں جو ہے نا بھائی کھڑے ہو جاؤ، ادھر آگے آ جاؤ، تینوں ہی۔ آپ ہمارے بیٹے ہیں، باہر بھی نہیں بیچنا، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، پیار سے تینوں آگے آ جاؤ، ادھر 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 بھائی، ادھر ادھر ادھر، ہاں جی ادھر۔ چل بیٹا تو بھی ادھر آ جا، آگے، شاباش۔ اور چادر والے تو بھی آ جا، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ میں کلے کلے بندے نو ویکھنا ہے، تاڑنا ہے بھائی وہ دی توجہ میرے والے ہے کہ نہیں ہے۔ میں بنیادی طور تے مدرس ہاں، علماء نو اللہ تعالیٰ نے پڑھان دی خدمت لئی ہے میرے کولوں، تے اہل حدیث بھراواں نے مینوں خطیب تے واعظ سمجھ لیا ہے میں دین دا خادم، اس لیے میں کلے کلے بندے امتحان کرنا ہے بھائی وہ دی توجہ اللہ تے وہ رسول دیاں گلاں وال ہے کہ نہیں۔ حضرات، پہلی خوبی ہے ایمان کی درستگی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ سارے بولو، ایمان کی درستگی۔ ایمان کی درستگی میں سب سے پہلے ایمان باللہ۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی اللہ نے کہا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب کا معنی ہوتا ہے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ حضرات دوسری خوبی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوسری خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ آپ کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی مکمل ہے، آپ کا لایا ہوا دین بھی مکمل ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تیسری خوبی کیا ہے؟ سنو، تیسری خوبی ہے نبی پاک کی ساری جماعت، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت، نبی کے گھرانے کا احترام کرنا اور نبی کے دوستوں کا احترام کرنا، تمام اہل بیت سے محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا، حضرت علی سے محبت، حضرت معاویہ سے محبت، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، حسنین کریمین سے محبت، سیدہ فاطمہ سے محبت، سیدہ عائشہ سے محبت، اہل بیت اور نبی کے صحابہ میں سے اگر کسی بھی بندے کے ساتھ ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اپنے دل و دماغ کے اندر میل رکھے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ نبی کی جماعت کا کبھی مثالی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں نے کرنا کیا ہے؟ پہلے ترجمہ کروں گا پھر آیت پڑھوں گا، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آیت اور ترجمہ اور پھر کبھی پہلے ترجمہ اور بعد میں آیت۔ اب میں نے ترجمہ پہلے کر دیا تھا تو بعد میں آیت پڑھ دی۔ اب چوتھی خوبی کیا ہونی چاہیے ایمان کی درستگی کے لیے؟ چوتھی خوبی ہے کہ دین صرف قرآن اور سنت ہے۔ سارے بولو دین صرف قرآن اور تیسری کسی چیز کو ہم دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کی توحید، پیارے نبی کی رسالت، تمام اہل بیت اور صحابہ کا احترام اور دین صرف حدیث اور قرآن، تیسری کسی چیز کو ہم دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب پانچویں جو چیز ہے ایمان کے درست ہونے کے لیے جو رستہ ہے نا، رستہ بھائی کس رستے پہ چل کے قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے؟ سارے قرآن حدیث دا نام لکھ دینے، دودھ جو بیچنا ہوئے تو کئی ملاوٹ والا بیچ دینے تو کئی پاؤڈر والا بیچ دینے، نہ تے دودھ دا لینا سارے دی مجبوری ہے، سارے فرقے آندے نے قرآن حدیث ہے، لیکن کیویں پتہ لگے گا بھائی اے رستہ خالص دکان تک جاندا ہے، کسے ملاوٹ والے کول تے کسے پاؤڈر والے دے کول جاندا نہیں۔ حضرات اللہ نے دس دیتا ہے بھائی وہ رستہ ہے صحابہ والا، سارے بولو رستہ کیڑا ہے؟ صحابہ والا، تابعین والا، اتباع التابعین والا، ائمہ محدثین والا۔ اللہ نے قرآن چاہ کیا ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ صحابہ کرام تے انہاں دے رستے تے پیروی کرن والیاں تو راضی ہو گیا. یہ رستہ قرآن حدیث تے عمل کرن والا ہے. ہور کسے رستے دے اتے چل کے تسی قرآن حدیث تے عمل کر سکتے نہیں. کیوں؟ صحابہ کرام چشتی نہیں تھے، قادری نہیں تھے، سوروردی نہیں تھے، نقشبندی نہیں تھے، صحابہ حنفی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، شافی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے. صحابہ کرام کون تھے؟ اللہ کا قرآن اترتا، نبی علیہ السلام عمل کر کے دکھاتے اور صحابہ کرام اپناتے. تو یہ 5 میں نے خوبیاں بتائی ہیں. ایمان کی اور بھی بڑی شاخیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو بندہ ان 5 کے اوپر اپنی پکڑ اور گرفت رکھتا ہے وہ کامیاب مسلمان اور مومن. اب دوسری خوبی، ایمان کی درستگی کے بعد دوسری خوبی کیا بندے کے اندر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید میں سے بعض منفرد آیات پڑھوں گا کہ جو پورے قرآن مجید میں ایک بار آتی ہے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الرسل، سبحان اللہ، اے میرے پیارے نبیوں، پیارے رسولوں، یا ایھا الرسل، سارے نبیوں رسولوں کو اللہ نے جمع کر لیا. حکم کیا ہے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے میرے پیارے نبیوں، پیارے رسولوں، رزق حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، نہ حرام کمانا ہے، نہ حرام کھانا ہے. اور عمل کتنا بڑا ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں من اکل طیبا وعمل بسنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا رزق حلال کمانے والا، رزق حلال کمانے والا اتنا بڑا عمل ہے، رزق حلال کھانے والا، فرمایا اللہ اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کر دے گا. رزق حرام صرف کاروباری نہیں کماتے، بلکہ مذہبی پیر، صوفی، مولوی، ملا بھی کماتے ہیں. فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. تویز داغوں کی کمائی حرام، ٹونے منتروں کی کمائی حرام، تقدیریں بدلنے کی کمائی حرام، کسی کو مارنے کی کمائی حرام، تویز دھاگے کے ذریعہ کسی کو تکلیف دینے کی کمائی حرام، مردے بخشانے کی کمائی حرام. بھائی کل ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، ششمائی ہے، برسی ہے. ایک بندہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ماں یا باپ، تو اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اس سے پیسے لوٹنے شروع کر دیں گے، دعائیں دیں گے مراسیوں کی طرح. کسی مولوی نے کسی کی ماں اور باپ کو نہیں بخشنا. کس نے بخشنا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے بخشنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور نے بخشنا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے اللہ تو بخش دے جو زندہ ہیں ان کو، اور جو فوت شدہ ہیں ان کو، جو چھوٹے ہیں ان کو، جو بڑے ہیں ان کو، جو مرد ہیں ان کو، اور جو عورتیں ہیں. بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. تو رزق حرام، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تمام عبادات کی جو قبولیت ہے وہ مشروط ہے رزق حلال کے ساتھ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ جب انسان کا رزق حلال ہے. اور اگر رزق حلال نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی عبادات کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. حضرات اب تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی، توجہ ہے نا بھائی، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ الحمدللہ. تیسری خوبی فرمایا وَلَا
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے ان مقامات کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، قدم بھی زنا کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسے زنا کرتے ہیں؟ فرمایا قدم چل کے جاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ میرے بندے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور شرمگاہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ سے اکیلے میں بھی لذت نہیں حاصل کرنی. عورت کا عورت کی طرف ملان، مرد کا مرد کی طرف ملان، مرد کا عورت کی طرف زنا کی غرض سے ملان. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی گناہ ذکر کیے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا ہے. قتل ہے تو مرد پہلے، چوری ہے تو مرد پہلے، تہمت ہے تو مرد پہلے. لیکن یہ جو گناہ ہے اللہ نے جب قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے تو اللہ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. سبب کیا ہے؟ ایک عورت ہے، 1000 مرد اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک عورت تہجد گزار اور نیکوکار اور ہم جیسے ممبر پہ بیٹھنے والے مولویوں کو بہکانا چاہے، 999 کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، اللہ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی. پھر بولو زنا کے قریب بھی. یہ اصل مقصد ہے خطبہ جمعہ کا، کہ جوان خطبہ جمعہ میں آئے، عورتیں آئیں، مرد آئیں، برادری آئے، رشتہ دار آئیں، اللہ کا پیغام سنیں، ڈر جائیں کہ اللہ نے کہا ہے فواحش کے قریب نہیں جانا. جو ظاہری ہیں، جو پوشیدہ ہیں، یہ موبائل کے ذریعہ فحاشی عریانی، اس کے قریب نہیں جانا. کوئی بندہ جو ہے اگر اس کے اندر فواحش ہے، اللہ کی قسم توحید والا ہو، سنت والا ہو، بڑا نیکوکار بھی ہو، زنا ایک ایسا گناہ ہے اس کے ساری نیکیوں کو یہ ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. اور صرف ضائع نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے زانی آدمی کا جو قدم ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہے. صرف روئے زمین پر ایک بندہ زنا کرنے والا ہو، اس کی زنا کی نوحست سے اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس زمین کو تباہ و برباد کر دے. جتھے پیر اوتھے ہی غیر. اپنے بچوں کی شادیاں جلد کرو. اگر چاہتے ہو برکت ہو، رزق ہو، نیکی ہو، خدمت والی اولاد ہو. جب جوان بچہ 20 سال کا 25 سال کا باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا ہے، سمجھ لے تیرا بچہ زنا کے رستے پہ چل رہا ہے. زنا ہی ایسی چیز ہے جو رشتوں کی حیا کو ختم کرتا ہے. اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے رشتوں کی حیا ختم ہو جائے. یہ ایسا پلید گناہ ہے کہ اس سے ماں کی حیا ختم، باپ کی حیا ختم. تو اللہ کے بندو، ایمان کی درستگی کے بعد رزق حلال، اور رزق حلال کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہونا چاہیے کہ انسان صاحب کردار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سپاہیوں نے عدی بن حاتم کا جو قبیلہ ہے، بیبیاں، بچے، بڈھے سب پھڑ لے اور قیدی بنا لیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا. عدی بن حاتم کی بہن جو ہے وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے پوچھا کسی نے تیرے ساتھ دست درازی تو نہیں کی؟ سمجھتے نا دست درازی کو؟ کسی نے تجھ سے بے حیائی تو نہیں کی؟ تجھے چھیڑا تو نہیں؟
زنا کی کوشش تو نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو جائے، صحابہ جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ عدی بن حاتم کی بہن نے کہا اللہ کی قسم ہے میں اپنی 4 دیواری میں اتنا محفوظ نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو جتنا اصحاب محمد کے اندر میری عزت محفوظ تھی۔ اس اکیلی عورت کی گواہی کی وجہ سے پورے کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور لوگوں، پاک دامن بندہ 50 سال کا عالم، حافظ، قاری، تہجد گزار، 70 سال کا حافظ، قاری، عالم، مؤذن، تہجد گزار، سفید داڑھی والا جس کے داڑھی کے اندر ایک بھی بال کالا نہ ہو، وہ ایک طرف، اور ایک بندہ ہے جوان ہے، زنا سے دور اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ جتنا بندہ وہ اللہ کے قریب ہے ہم بھی قریب نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب مبالغہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے غار کے اندر بند ہو گئے، 3 بندے غار کے اندر بند۔ چکر چلیا، پہاڑی علاقہ سی، غار دے وچ ایک کھو سی، او دے اندر داخل ہوئے، اتو پتھر ڈکاتے، غار بند، تنے زور لان، خوب زور لان بھئی اے جڑی غار دا پتھر ہٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار کا پتھر وزنی تھا، بڑی انہوں نے قوت زور لگایا لیکن پتھر دور نہیں ہوا۔ اب تینوں بندے کیا کہتے ہیں؟ اپنی اپنی کوئی نیکی اللہ کے سامنے رکھو، اپنی اپنی کوئی نیکی کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے سامنے۔ اب ان میں ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں جوان، ایک عورت سے محبت بھی ایسی کہ اس محبت کے اندر قربت بھی، پر جو عورت تھی سبحان اللہ، یا اللہ وہ مجھے نا برائی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ کروڑ روپیہ لے، یا مثال دے کر سمجھاتا ہوں، کروڑ روپیہ۔ اب ایک آدمی 1500 کی دیہڑی لیتا ہو، کروڑ روپیہ اس کے لیے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یعنی حدیث میں ہے اس عورت نے اتنے مال کی شرط لگائی کہ اپنی سوچ کے مطابق کہ یہ مرد یہ مال اکٹھا کر سکتا نہیں، پر اللہ کی شان ہے سچا عاشق تھا، اس نے بڑی محنت کی، دن رات محنت کر کے رقم لے آیا۔ اب عورت جو ہے نا، جب اس نے دیکھا میرا تو مطالبہ پورا ہو گیا، دونوں قریب جس طرح میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کس سے ڈر؟ سارے بولو کس سے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ تو گواہ ہے میں نے تیرے ڈر سے زنا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر کو دور کر دیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کی اولناکیوں میں اللہ کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 بندوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ دی قسم ہے اسی جڑے مولوی لوگ ہیں نا، سب تو زیادہ ہے فواحش، زنا علماء دے ہوتے، دینداراں دے ہوتے حملہ کر دیتے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں تارا ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اس کا میں نے بیڑا غرق کرنا ہے،
عورتیں ہم سے مسئلے پوچھتی ہیں، پھر کہتی ہیں شادی نہ کر لیے، اور اکثر علماء یہیں سے ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور دوسرے نکاح کے ساتھ پھر ان کی زندگی ایسی تاریک ہو جاتی ہے کہ وہ خطابت اور امامت اور افتاء اور دین کے واعظ کے قابل بھی رہتے نہیں رہتے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ، اللہ دی قسم ہے میں کئی باری سوچنا کلیاں بہ کے، میں کہ قیامت دا دن ہوئے اسی دین بیان کرنے والے تھلے درجے دے وچ ہوئیے، اللہ سانو جہنم تو بچائے، میں جہنم دا نام نہیں لیندا، لیکن تھلے درجے چ ہوئیے تے ساڈے مقتدی ہوتے ہون تے وہ آکھن تساں سانو دسیا تے اساں کر لیا تے تسی تھلے کیویں رہ گئے، تسی کیویں تھلے رہ گئے؟ میں اللہ نو آنا یا اللہ ایک قیامت دے دن دی شرمندگی ہے، میرے او دے تو بچائیں، ایک جنت دے اندر شرمندگی ہے اللہ میرے او دے تو بھی بچائیں، یہ بھی بڑی بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا 7 بندے ہیں اللہ جن کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا رجل دعته امرأة ذو نسب وجمال قال انی اخاف اللہ، عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور بندہ کیا کہتا ہے میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب یہ 3 باتیں ہیں مثالی مسلمان، انی عبداللہ، اہل حدیث ہو انی عبداللہ، اہل سنت ہو انی عبداللہ، عالم ہو انی عبداللہ، سارے بولو انی عبداللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرا بندہ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو یا اللہ میں تیرا بندہ، سبحان اللہ۔ اب چوتھی خوبی کیا ہے بھائی؟ چوتھی خوبی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اہل حدیث ہو ماں باپ کا خدمت گزار، کس کا خدمت گزار؟ ماں باپ، کہ میرے جسم پر بھی مرضی میرے ماں باپ کی ہے، میرے مال پہ بھی مرضی میرے ماں باپ کی ہے، اور میری اولاد پہ بھی مرضی میرے ماں باپ کی ہے۔ اللہ کی قسم ہے عمر صدیق کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، نہ نمازوں کا، نہ ذکر کا، نہ باز کا، کوئی مجھے کبھی غرور تکبر ہے، پلے کوئی چیز نہیں۔ ہم پیسے بھی لے لیتے ہیں، روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں، آپ ہمیں لقب بھی لگا دیتے ہیں، ساڑھے تے کھاتے برابر ہو جانے نے، اللہ سانو معاف کر دے۔ واللہ واللہ سیدھی میں اپنے نفس دے خلاف بھی گل کرنا لا مولویاں، لیکن ایک بات ہے اللہ کی قسم ہے، میری بوڑھی والدہ جب مجھے بلاتی ہے نا عمر، میں نا بسم اللہ، میں کیا کہتا ہوں؟ بسم اللہ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھ کے بات کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھتا ہوں کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہیں، میرے والدین مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے مال میرا ہے، مرضی توڑی، اولاد میری ہے، مرضی توڑی، جتنے مرضی رشتہ کرو، میں صحیح بھی نہ کراں گا، سب تو اوکھا کام ہے۔ گھر میرا وے تے مرضی کنہ دی ہے؟ توڑی۔ ایسے اہل حدیث بنو، چاچے کی عزت کرنے والا، تائے کی عزت کرنے والا اہل حدیث۔ میں کثیر العیال ہوں، کثیر العیال بھی بڑا خاندان ہے الحمدللہ میرا، 5 بھائی 5 بہنیں، نہ میرا کوئی بھائی مجھ سے ناراض ہے نہ بہن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا میری رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، نسل میں خیر ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک، ماں باپ کے پیاروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ اور تسی کیویں دے اہل حدیث ہو یار، اہل سنت کیویں دے ہو؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا تے میں کی کراں؟ فرمایا جنہ دے نال تیرا باپ پیار کردا سی نا انہاں دے نال تو پیار کریا کر۔
باپ دے فوت ہونے تو بعد وہ حسن سلوک کرنا، باپ دے پیاریاں دے نال پیار کرنا۔ حضرات بہن بھائیاں دے بارے نرم ہو جاؤ، بہن بھائیاں دے بارے نرم ہو جاؤ، بیویاں دے بارے نرم ہو جاؤ، نہ ماریا کرو نہ گالیاں دیا کرو۔ بیٹی جس وقت بہو بنتی ہے نا، تناور درخت ایک صحن دے وچوں کھاڑ کے جڑا سمیت دوجے صحن دے وچ لایا جاتا ہے، تو انہوں پنپن دا اگن دا موقع دینا چاہیے، وہ دیاں شاخاں تے وہ دے تنے نوں وڈنا نہیں چاہیے۔ اپنی بیویاں دے بارے نرم ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ فرمایا تواڈے وچ بہترین بندہ ہوے کہ جڑا اپنی بیوی واسطے بہترین ہے، تے جڑا بیوی واسطے سخت ہے، بدتمیز ہے، گالاں دیندا ہے، مکے ماردا ہے، تھپڑ ماردا ہے، اللہ دی قسم ہے کدی بھی مثالی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اپنے اندر خوبی پیدا کرو، دعا کرتے ہو نا، کئی بندے انہوں کا رزق بھی حلال ہوں، تہجد گزار ہوں نے، کدی دعا کرتے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی۔ میں کدی انہوں پھر میں پوچھنا کہ اپنے ماں باپ سے دعا کرتے ہو؟ آدھے کرنے ہیں۔ میں کدی آخیا ہو یا اللہ میرے ننیال تے نانے نانی تے مامیاں تے ماسیاں تے میرے ننیال تے اپنی رحمتاں کر؟ آدھے نہیں اسایت تے نہیں کدی آخیا۔ اللہ میرے بہن بھائیاں تے رحمت کر؟ نہیں اسایت نہیں کدی آخیا۔ اللہ دی قسم میں تمہیں ایک گل سنانا، اللہ تعالیٰ نے نا 20 مرتبہ مینوں حرمین دی زیارت کا موقع دیتا ہے، مینوں بھی نہیں یاد کنی کو باری۔ اتنے میں جڑی بھی دعا کی نا، کوئی دعا ایسی نہیں جڑی میری پوری نہ ہوئی ہوئے، کوئی بھی۔ تے نیکی دی بنیاد تے نہیں، مطلب سمجھو بھائی میں ہورے بڑا نیک ہاں، اللہ دی رحمت دی بنیاد تے، اللہ دی مہربانی۔ ایک دعا سی، کم بھی چھوٹا جہا، تو میں اللہ نو آکھا یا اللہ، ایک سال میں گیا، میں آکھا اللہ سونا میرا ایک کام کر دے، کوئی نہ۔ دوجے سال گیا، کوئی نہ۔ تیجے سال بھی دعا کی تھی، کوئی نہ۔ پنجویں بھی، چھویں بھی، میں آکھا یا اللہ ایڈے ایڈے پارے ایڈے ایڈے وڈے میرے کام کر دیتے نہیں، آتے چھوٹا جہا کام ہے۔ پھر توجہ اللہ پاک نے کروائی، کس طرح؟ میں دعاواں کرتا سا امت واسطے بھی، ماں باپ واسطے بھی، ننیال واسطے بھی، ددیال واسطے بھی، جد واسطے بھی، بھیناں بھراواں واسطے بھی، ہمسایاں واسطے بھی، لیکن جڑے جڑے میرے نال لڑتے سن، بھڑتے سن، مینوں دکھ دیندے سن، تکلیفاں دیندے سن، دشمن سن، انہاں واسطے میں کدی نہیں سی دعا کی تھی۔ میں آخیا او مولوی، او بھائی تو بہت آلے پیچھے میں ہاتھ چک دیا، میں کرش والیا جنی اج تک خیر میں اپنے لئی، اپنی ٹبری لئی، اولاد لئی تیرے کول منگی ہے، اللہ ہر میرے دشمن تے مخالف نو بھی عطا کر۔ اللہ دی قسم ہے میں ایئرپورٹ اتریا نا، سب تو پہلا میرے بھائی نے آکھا یار بھائی وہ اللہ نے وہ کام کر دیتا۔ تو میں آنا پوچھنا ہوں کہ یار کدی اپنے مخالفاں واسطے بھی دعا کیتی دے کہ یا اللہ مینوں بھی ہدایت دے، انہوں نے بھی ہدایت دے، تو یا اللہ جڑی چیز تو وہ حسد کرتے رہے اللہ وہ نعمت انہوں نے بھی عطا کر۔ یہ چیز ہے اپنا نفس مار کے انسان اپنے آپ کو کدے قریب کرے؟ اللہ دے قریب۔ حضرات رشتیاں دے بارے نرم ہو جاؤ، جڑا بندہ رشتیاں دے بارے سخت ہے برباد ہے دنیا و آخرت دے وچ۔ بہناں بھائیاں دے بارے نرم ہو جاؤ، والدین دے بارے نرم ہو جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے تہاڈا بڈھا باپ تانوں بلائے نا تو بسم اللہ کہہ کے وہ گل سنو، ویکھو تہاڈی زندگی چ کنی برکت ہوندی ہے۔ پنجویں خوبی مثالی مسلمان، پنجویں خوبی کی ہے؟ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ پنجویں خوبی ہے فرمایا اخلاق والے بن جاؤ، چوریاں کھان والے اہل حدیث اہل سنت نہیں بننا، خون دین والے بننا ہے۔ کہڑے دین والے؟ خون۔ ساڈے کئی مولوی بھرا نے، انہاں ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے، چول سانو کھوا کے سارے کھان والے بن گئے نے، حالانکہ یہ خوبی نہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔
یہ امت کھلانے والی امت ہے، یہ کھانے والی امت نہیں، کھلانے والی۔ منف پیدا کرو، ہاتھ اتلا ہونا چاہیے، کسی مسلمان دی پوشیدہ مدد کرنا، بیٹی دی شادی ہے تو وہ پیسے پا دینا، بیمار محلے وچ ڈور پیسے دے آنا، کوئی فاقہ ہے تنگی ہے، بلکہ پرانے دور ہون بھی رشتہ کرنا ہوئے نا کسی بندے دے بارے تے گوانڈیاں نو پوچھو کی پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کیویں دے نے، یہ پوچھنا ہے یہاں دے کرو کھان پین دی چیز جڑی وہ کنے کو دنوں بعد آتی ہے، یہاں دے کرو کھان پین دی چیز کنے کو دنوں بعد آتی ہے، تے جے وہ کہہ نہیں کھان پین تے شاید یہاں کدی سانو نہیں کلی، پھر سمجھ لو کہ ایک گھر رشتہ کرن والا نہیں۔ کیوں نہیں رشتہ کرن والا؟ انہوں لتھی چڑی دی نہیں، اللہ دی مخلوق نال پیار نہیں، حسن سلوک نہیں، ماڑیاں دا خیال نہیں، بس انہوں یہی ہے آپ ہی میں رجی کھجی، آپ ہی میں ناتی توتی، آپ ہی میرے بچے جی۔ اللہ نو ایویں دے خرز بغرض بندے پسند نہیں۔ حضرات آخری بات اور رمضان کی تیاری، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 5 خوبیاں، کتنی خوبیاں؟ 5۔ پہلی خوبی ذکر کرنا، آخری درس کی آج کی آخری بات ہے، پہلی خوبی ہے ذکر کرنا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، کثرت ذکر، رمضان گزارنا ہے کس کے ساتھ؟ کثرت، پھر بولو رمضان گزارنا کثرت ذکر۔ دوسری خوبی کثرت دعا، کثرت دعا۔ چلو اجتماعی نہ کرو، ہر نماز تو بعد انفرادی دعا کرن دی عادت بناؤ۔ رمضان گزارنا ہے، اللہ نو کو یا اللہ مینوں ایک مکان دیتا ہی، پتر 3 دیتے نے، میرے تو ودیا مکان میرے 3 پتراں نو دے۔ اللہ مینوں 10 ایکڑ پہلی دیتی ہے، میرے بچیاں نو مربع دے۔ نبیاں نے آن والیاں نسلاں واسطے ایمان بھی منگیا تے رزق بھی منگیا۔ تے رزق 2 طرح دا ہوندا ہے، ایک رزق ہوندا ہے بندہ کھاندا بھی ہے تے آسے پاسے بھی ویندا ہے، بھئی ادھروں خوشبو گوشت دی آ رہی ہے، ادھر چھوٹا پکا ہے، مچھی ہے۔ تے نبیاں نے کی آکھیا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میرے پتراں نو اولاد نو ایویں دا رزق نہ دیں کہ لوکاں ول ویکھن، ایویں دا رزق دیں کہ لوکی نہ ول ویکھن، ایویں دا رزق دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مینوں میرے پتراں نو دیندار بنا، اللہ مینوں میرے پتراں نو اولاد نو تیاں نو جوائیاں نو پیشانی تو پکڑ کے اللہ صراط مستقیم تے چلا۔ کثرت دعا۔ تیسری خوبی کثرت تلاوت، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ قاری صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ رضا اللفیف صاحب نے نا، میں تے چھوٹا شدائی ہوں، شدائی تو مراد ہے کہ اللہ رسول دی نوکری کرنا پیسے تو بے نیاز ہو گئے، اللہ نے بندہ تانوں دیتا جے بڑا ودیا، یہ دی قدر کر لیا جے، اللہ دی قسم ہے۔ جی میں کھیپ انہاں بچیاں دی چڑھدیاں جوانیاں بچیاں دیاں 10 11 12 13 سال دے قرآن دے حافظ دے حدیث دے حافظ دے تعلیم دین دی تعلیم ادب آداب ماں باپ دے حق حقوق، وہ کسے مسجد دے وچ مثال نہیں جے ملدی۔ اساں تے مسیتاں دے وچوں ذکر بھی کر دیتا، دعا بھی کر دیتی، ترجمہ قرآن بھی کر دیتا، ترجمہ حدیث بھی کر دیتا۔ لیکن قاری صاحب ایک افسوس دی گل ہے، تواڈے جے بندیاں دی لوگ قدر بھی کوئی نہیں جی کردے، انج ہی مر جانا ہے۔ تسی انہاں دا دین ایمان پورا کرو نا، انہاں مولوی دی روٹی بھی پوری نہیں کرنی، لیکن اللہ توفیق دے۔ میرا جماعت کے بارے میں حسن ظن ہے، انشاءاللہ اللہ اس جماعت پر اپنا ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے علماء کی دین کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ پر ایک گل ہے، سانو مولویوں بھی تکبر ہو جاتا ہے، مولوی سمجھتا ہے مسجد کی چھت میں ان سر تے چک لیے، انج دا کام بھی کرنا نہیں۔
ਆਜਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਲਮ ਵੀ ਦੀਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਤਕਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਕਬਰ ਕਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ دین دی خدمت دا کام کرو۔ حضرات کثرت دے نال تلاوت کرنا، کثرت دے نال کی کرنا؟ تلاوت۔ اور ظالموں اور موبائل دا ایک واری تے حق ادا کر دیو، یہ دا کم از کم ایک واری حق ادا کیے کہ موبائل تو پورا قرآن ایک واری بسم اللہ تو لے کے والناس دی سین تک شروع سنو۔ میں اپنے گھر جا کے اللہ دی توفیق دے نال ترجمے دے نال قرآن لا چھڑنا، میرے بچے بھی سن دے رہے، پاویں 15 منٹ لاؤ، ترتیب دے نال قرآن سنو، ترتیب دے نال قرآن سنو، قرآن پڑھو، قرآن ویکھو، قرآن دے نال قیام کرو، ایک خوبی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور چوتھی خوبی کثرت نوافل، چوتھی خوبی کے لیے کثرت نوافل، نفل کثرت میں پڑھنے نے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ النار، کسی دن چاش پڑھی، اگلے دن چاشت تو اوابین پڑھی، اوابین تو اگلے دن صلاۃ النار پڑھی۔ اچھا تو ایک سوال کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام نے ایک نماز ایسی ہے فرمایا دن دا تہجد ہے، کسی نے پتا ہوئے؟ جی ماشاء اللہ احسن اللہ علیک۔ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فجر دیاں 2 سنتا تے ظہر تو پہلا 4 سنتا کدی نہیں سن چھڑیاں، کدی نہیں سن چھڑیاں۔ ظہر دیاں جڑیاں پہلیاں 4 سنتا نے نبی علیہ السلام نے یہ بارے آکھیا یہ دن دی تہجد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا دن دی تہجد۔ اثر تو پہلا 4 رکھتا، کسی بندے نو پتا بھئی یہ کی فضیلت ہے؟ رحم اللہ عمران، یہ تو علماء دسی ہوں دے۔ جیڑا بندہ روزانہ نبی علیہ السلام دی دعا لینا چاہتا ہے نا، کی دی دعا؟ نبی پاک دی، اثر تو پہلا 4 رکھتا پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے تے رحمتاں کر جیڑا اثر تو پہلا 4 رکھتا پڑتا ہے۔ کثرت ذکر، کثرت دعا، کثرت تلاوت، کثرت نوافل تے تراویاں بھائی اندر ایسا مدنی دی تقریر سنی ہوں تراویاں بھی پڑھنی ہیں۔ اچھا سنو یار، میری کوئی اوقات نہیں جے، پہلا تو میں دس دیا کہ کوئی بندہ سمجھے نہ، میں اپنے استاداں نو جو کر دیا ویکھیا، میں رمضان دے وچ درس دیا نا تے 100 درس میں آسانی نال دے سکنا، 100 درس میں۔ اچھا تسی مینوں پیسے بھی دیندے ہو تے اگر وہ پیسے جمع نفی کرانا تے واہ سارے پیسے بٹ جان گے، لیکن میں رمضان دے وچ کوئی درس نہیں جے کدرے دیتا، بالکل بھی، نہ تاک نہ جفت نہ زور نہ فجر، اپنے سارے بچیاں نو اپنے نال کھنار کے چلو بھائی تراویاں پڑھو، تھک جاندے نے انہاں دیاں لتاں کوٹنا، کوئی گل نہیں، تراویاں تہجد، اس تو بعد فجر پہلا سنتا پڑھنیاں نے، پہلا ایک بھی نہیں چھڑنی پورے رمضان دے مہینے دے اندر۔ میں تحدیث نعمت دے طور تے اے جڑے گزشتہ مہینے نے انہاں مہینیاں دے اندر میرے بچیاں دی فجر دی نماز دی ایک بھی غیر حاضری نہیں، میری ایک غیر حاضری ہے، میں اپنی کوتاہی ممبر تے بیان کرنا، میری ایک غیر حاضری ہے پر میرے بچیاں دی غیر حاضری نہیں، اللہ دی توفیق نہ۔ وہ جڑی میری غیر حاضری وہ بھی شرعی بنیاد تے، کوئی مریض سی وہ دی وجہ تو میں ہسپتال چ حاضر نہیں ہو سکیا، جماعت دے اندر بھی حاضر نہیں ہو سکیا، لیکن اللہ دے بندیو رمضان نبی علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب رمضان گزر جائے تو گناہ معاف نہ ہو، پر سن لو جن گناہ رمضان چندے نے کسی مہینے چ نہیں جے ہوندے، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دھوکھا، اے جنیاں افطار پارٹیاں نے ساریاں پارٹیاں دین دے نال کھلواڑ جے، اگے جماعت ہوندی ہے لوکی پیچھے روٹی کھاندے ہوندے نے، چول بوٹیاں مسجد دے وچ کھلنیاں، روٹی تو بوٹی تو لڑتے ہیں آپس دے وچ، چرٹے مارتے ہیں، یہ تک ہے
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تقوی ہے۔ اللہ دے بندو زندگی نو بدلو، انی عبداللہ بنو، مثالی مسلمان بنو۔ مثالی مسلمان کیویں ہوئے گا؟ دوسرے نو ترجیح دینی ہے، اپنے پیٹ نو ترجیح نہیں دے۔ 6 باتیں: ایمان، رزق حلال، پاک دامنی، رشتوں کے ساتھ نرمی، اخلاق حسنہ، اور کثرت عبادت۔ اور کثرت عبادت کے اندر 5 چیزیں: کثرت ذکر، کثرت دعا، کثرت تلاوت، کثرت نوافل، اور کثرت صدقہ۔ کثرت صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔